علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اگر غور کیا جائے قرآن کی آیتوں میں تو جو فرق ایک کافر مومن کے درمیان کفر و ایمان کا فرق ہے، جو فرق ہے کافر مومن کے درمیان کفر و ایمان کا فرق ہے، وہ فرق کافر مومن کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ کافر مومن کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ یہ بات ایسی بات ہے کہ اس کو امت نے ایسا بلایا بلکہ اس کی ایسی مخالفت کی ہے، گویا اس کی مخالفت کر کے اپنے اور کفر کے درمیان کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ اپنے کفر کے درمیان کے امتیاز کو آپ بہت تعمیر مسجد، یہ کافر مومن کے درمیان قرآن کی آیت سے ایسا فرق بیان کر رہا ہے، اس طرح قرآن کفر و ایمان کے فرق کو بیان کر رہا ہے۔ کافر مشرک کے درمیان قرآن کو یہ فرق بیان کر رہا ہے، اور ماکانہ کہا ہے، ماکانہ یعنی یہ بات مشرک کے لیے جس طرح ناممکن ہے کہ مشرک کو آباد کرے گا، اس طرح کافر کے مومن کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ مشرک کو آباد نہیں کرے گا۔ ایک بات اصل یہ ہے کہ دین کے جس کام کو جس زمانے میں بھی لوگ حالات ماحول کے اعتبار سے غور کریں گے، وہ ہدایت کے ضابطوں کو ایک انتظامی شکل دیں گے۔ ہدایت کے ضابطوں کو ایک انتظامی شکل دیں گے۔ میں موضوع بات کرتا ہوں، یہ انتظامی شکل جب دعوت میں آئے گی تو لوگوں کو اختلاف ہو جائے گا۔ یہ انتظامی شکل تعلیم میں آئے گی تو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تعلیم سے اختلاف ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس فریضے کو اور اس سنت کو اپنے دور، اپنے زمانے اور لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے بہتر غور کریں گے تو خدا کی قسم آپ قرآن کی آیتوں کے انکار تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کو میں بہت ہی میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے ایک نظام بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نظام کو ساری دنیا کے مسلمانوں پر لاگو کریں۔ یہ اچھے اچھے دیندار، پڑھے لکھے اور ذی علم لوگوں کی رائے ہوگی کہ آپ یہ اپنا پروگرام ساری دنیا کے اوپر جو ہے اس کو مسلط نہ کریں۔ یہ آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو آپ اپنے متعلقین کی کے درمیان محدود رکھیں۔ میں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت کا صراحتاً انکار ہے۔ آپ کے طریقۂ تربیت کا جو قرآن یہ کہہ رہا ہے صاحب کہ کافر مومن کے درمیان صرف کلمہ کا ہی فرق نہیں ہے، کافر مومن کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا ایک فرق ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے کہ مسجد کو، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات کرنا ایک ایسا لازمی اللہ کا امر ہے
کوئی رائے نہیں ہے، کسی کی اپنی رائے نہیں ہے، یہ کسی کا اپنا تجربہ نہیں ہے کیسا کرتے دیکھو. یہ اللہ کا ایسا لازمی امر ہے جس کی میں نبی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس امر کو ٹال دے، اس میں داخل کر دے، یا نبی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کام کے بارے میں یہ سوچے کہ اگر میں نہیں کر رہا تو کوئی دوسرا اس کو کر دے. اگر میں نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بالکل آپ سے کر لوں. جو لوگ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہر ایک کسی میں لازمی نہیں ہے کہ اس کو کرے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے حضرات ان منصوصات پر غور کریں. کہ کون سا طریقہ کار منصوص ہے جس کو آپ کسی زمانے کی تنظیم یا کسی طبقے کی رائے سمجھ کر اس کو اہمیت نہ دیں، اس پر غور کریں. جس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آدمی کسی بات کو کسی کی ذاتی رائے سمجھ کر اس کا انکار کر دے اور وہ چیز منسوخ ہو، جو آپ کے اختلاف کی انکار کی وجہ سے آپ کی محرومی کا سبب بن جائے. میں نے ایک بات کہی ہے کہ نبی کی مجال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات کرنے کے اس امر کو مؤخر کر دے، اس کو بعد میں رکھے، یا کم سے کم اتنا کرے کہ اگر اس کے مقابل دوسرا نبی وہ یہ کہے کہ یہ کام ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے اس وقت میں کر دیتا ہوں. اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی سے یہ کہیں کہ میں اس وقت مشغول ہوں، یہ کام آپ کریں. آپ اور جس چیز کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے وقت فارغ کرنا کوئی ایسا لازمی امر نہیں ہے. تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ مستحب عمل اور نفل عمل کے نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا خوف اور زمین میں دھسائے جانے کا وعید. اب میں نے ایک بات رکھی آپ کے سامنے، تعمیر مسجد، اس کے بارے میں خیال لوگوں کا یہ ہے، اچھے سے پڑھے لکھو، کہ تبلیغی جماعت کا اپنا ایک پروگرام ہے اور یہ بات کی کوشش نہ کریں کہ بھائی ہر مسلمان اس کو کرے. رہا دین کی بات کا لوگوں تک پہنچانا، اس کے بہت سے ذرائع، بہت سے طریقے ہیں. آپ کسی ایک طریقے پر اصرار مت کریں. مجھے اس رائے پر مجھے تعجب ہے. اس اصرار کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے طریقہ کار میں کسی کام کو محدود کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے اس طرح پیدا ہوتا ہے. آپ میری بات پر پورا دھیان دیں. میں یہ بات عالمی سطح پر امانت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ اپنی بات ماننے والوں سے یا اپنے متعلقین سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ ساری دنیا کے مسلمانوں پر
اس کو مسلط کریں یا ان کو اس کا پابند کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسباب ہدایت، اسباب تربیت اس کے علاوہ ہوتی ہیں. تو یہ خیال کرنا کہ لوگوں تک دین کی بات کا پہنچا دینا، یہ کسی بھی ذریعے سے اس سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ خیال ہی غلط ہے. یہ خیال ہی غلط، بنیادی طور پر یہ خیال ہی غلط ہے کہ بات کے پہنچانے کے اور طریقے اور ذرائع اور بھی راستے ہیں. آپ ساری دنیا پر ایک طریقے کو کیوں آپ لازم کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ سے بالکل دل سے عرض کرتا ہوں کہ قیامت تک اگر بہت سے جائز طریقے بھی لوگوں تک دین کی بات کے پہنچانے کے